جس طرح رمضان کے آخری دھاکے کی تاک راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس طرح ذی الحجہ کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، پورے سال کے سب سے بہترین ایام ہیں۔ ان دنوں کی فضیلت کا مقابلہ پورے سال کا کوئی دن نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ان دنوں کے اندر تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، تکبیر کہنا، تحمید کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہمیں ان ایام کے اندر اللہ کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان ایام میں روزے رکھنا بالعموم یہ ایک اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن خصوصیت سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، اس سے اللہ تبارک و تعالی گزشتہ ایک سال کے گناہ اور آئندہ ایک برس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 9 ذی الحجہ ہمیں چاند کے لحاظ سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ اب ہمیں اس بات کا پتہ ہے حج سعودی عرب میں ہو رہا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، ٹیلی فونوں کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، لیکن جو ایک آفاقی طریقہ امت میں رائج تھا، چاند کو دیکھ کے ان چیزوں کو متعین کیا جاتا تھا۔ چونکہ 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے اور 9 ذی الحجہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حاجیوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جس طرح حاجی 9 ذی الحجہ کو گناہوں سے پاک ہو رہے ہوتے ہیں، غیر حاجی بھی روزہ رکھ کے اللہ کی کرم نوازی کو حاصل کر لیں۔ تو ہمیں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو چاند کے لحاظ سے جو پاکستان میں 2 ذی الحجہ بنتا ہے اس کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور اس دن یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے اس کے نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یہ یوم عرفہ کی بہترین دعا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، کہ مجھ سے پیش جتنے بھی انبیاء آئے وہ یہ وظیفہ اور یہ ذکر کرتے رہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت رسول اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر آپ 100 مرتبہ اس کو ہر روز صبح کہیں تو شام تک شیطان آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ بہت ہی بڑا فضیلت والا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ بھی آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے 9 ذی الحجہ کو خصوصیت کے ساتھ کرنا ہے، اور عام دنوں کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ایام ذی الحجہ سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق دے۔